اجماع کیسے ثابت ہوگا کہ کسی معاملے میں اجماع ہو گیا ہوا ہے؟ اجماع کے دو طریقے، اچھا، ایک تو جو علماء حق ہیں، علماء اہل سنت ہیں، کتاب و سنت کے جو ماہر ہیں، انہوں نے اگر صراحت کی کہ اس مسئلے میں اجماع ہے تو ایک تو طریقہ یہ دس سے ہم اجماع دیں گے۔ اس پر علماء کرام نے کتابیں لکھی، مثلا امام محمد بن ابراہیم ابن المنذر النیسابوری آج سے تقریباً 900 سال پہلے گزرے، 900 نہیں بلکہ 1000 سال سے پہلے، 1000 سال سے پہلے، 1100 سال سمجھ لیں، 1100 سال پہلے وہ گزرے ہیں، یعنی چوتھی صدی ہجری کے شروع میں، حاکم سے پہلے تھے۔ انہوں نے کتاب الاجماع لکھی ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، عربی میں بھی چھپی ہوئی ہے، اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا اس کا کراچی سے۔ اچھا، ہاں، وہ آپ کو ضرور خریدی جائے گی، بہت اچھی کتاب ہے اور اس پر اتفاق بھی ہے۔ اس طرح ابن تیمیہ نے کتاب الاجماع لکھی ہے، ابن حزم نے کتاب الاجماع لکھی ہے۔ ایک دو طریقہ یہاں سے مل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو کتابیں ہیں نا ہماری حدیث کی اور دوسری، ان میں اجماع کا مل جاتا ہے، مثلا علماء کہتے ہیں اس مسئلے پر اجماع ہے۔ دو طریقے ہو گئے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی مسئلے میں آپ علماء کرام کی جو آراء ہیں ان کی تحقیقات اکٹھی کریں نا، جب اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہ ملے تو آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ اجماع ہے۔ سر، اجماع میں اہل علم کا اجماع ہونا ضروری ہے یا معتزلہ تو ہمیشہ ہر معاملے میں اختلاف کرتے آئے ہیں؟ اہل حق کا ہونا ضروری ہے۔ اگر معتزلہ، خوارج جتنے اہل بدعت ہیں انہوں نے اختلاف کیا تو ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی ایسے نہیں۔ ان کی کوئی حیثیت اچھا، اجماع صرف صحابہ تک ہے یا بعد میں قیامت تک جاری ہے؟ نہیں، قیامت تک جاری ہے۔ قیامت تک جاری ہے۔ جب جس طرح کہ ابھی اجماع ہوا ہے مرزائیوں کے کافر ہونے پر، قادیانیوں کے کافر ہونے پر پاکستان میں جو ہوا تھا نا، اس پر امت کا اجماع ہے۔ لیکن سر یہ تو نص ہے نا؟ نہیں، نص تو یہ ہے کہ ختم نبوت النص ہے نا، ہاں جی جی۔ لیکن جو تخصیص ہے نا کہ قادیانی فرقہ جو ہے یہ احمدی قادیانی یہ کافر ہے، اچھا ہاں، یہ تو اجماع بھی ہوا ہے۔ اچھا سر، اس طرح کا اجماع دو قسم کے ہو سکتے ہیں، ایک نص پر بھی اجماع ہوتا ہے، واضح نص پر، یعنی مثل ختم نبوت والی، اور ایک جو ہے وہ اس پر بھی ہوتا ہے کہ نص موجود نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اب نمازی جو ہے نماز میں اگر کا لگا کر ہنسے، صحیح حدیث کوئی نہیں کہ اس کا کیا مسئلہ ہے۔ صحیح ہے۔ اجماع یہ ہے کہ اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ وضو کے بارے میں اختلاف ہے، حنفی کہتے ہیں وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ وضو بھی کہتے ہیں۔ ہاں، لیکن اس پر اختلاف ہے، اہل حدیث کہتے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اس پر اجماع ہے کہ نماز جو ہے نا ٹوٹ جاتی ہے، اس کو نماز والے پڑھنی پڑی ہے۔ اسی طرح اور بھی ہیں، تو وہی اجماع کہ یعنی یا تو ہم اکٹھا کریں ان کے بارے میں اور کسی کا اختلاف نہ ملے نا، یہ کمزور طریقہ ہے، لیکن یہ آخری قسم اجماع کی۔ سر، کچھ سلفی عالم ہیں جو کہ اجماع کا مطلقاً انکار تو نہیں کرتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی اجماع ثابت ہی کوئی نہیں کسی چیز کے اوپر، یہ ہے اتنا مشکل کام ہے کہ آپ اجماع کے اوپر کہ جی سارے صحابہ کسی کام میں متفق ہو گئے تو یہ رپورٹ ہونا ہی بڑا مشکل ہے۔ وہ لوگ اب کیا یہ ان کی غلطی ہے، ہاں، یہ ان کی یہ بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانے، وہ جس کو معاف کرتا ہے، ان کی بہت بڑی غلطی ہے۔